बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम नुक्ता नज़र में खुश आमदीद। मैं हूँ सलमान हसन। प्रोग्राम के रूह रवां जनाब मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आज भी हमने देखा कि बहुत से मामलात जो हैं, ख़ासकर जो अदालती मामलात हैं, उसमें डेवलपमेंट्स हुई हैं, पेशरफ्त हुई है। और साबिक़ जज शौकत अज़ीज़ सिद्दीकी अपनी बरतरफ़ी के ख़िलाफ़ उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। तो आज उस सिलसिले में जो लार्जर बेंच है उसने उस केस की समाअत की, उसका क्या अहवाल है उस पर भी हम बात करेंगे। और लाहौर हाई कोर्ट ने कल अहम फ़ैसला दिया और उस फ़ैसले में इलेक्शन कमीशन का जो सरकारी अफसरान के ज़रिए इलेक्शन कराने का नोटिफिकेशन था वो मुअत्तल कर दिया। तो इससे अब कुछ शकूक व शुबहात जो हैं वो शायद जन्म ले रहे हैं और इस पर अब रद्द-ए-अमल भी सामने आ रहा है सियासी जमातों का। और एक जमात जो है जिसकी पटिशन थी उस पर इल्ज़ाम लगाया जा रहा है कि वो इंतखाबात में ताख़ीर चाहती है। इसके अलावा साइफ़र केस की भी बात होगी और नवाज़ शरीफ साहब ने आज पहला कौम से खिताब किया है। शामी साहब, सबसे अहम जो आज एक तो ये कि अगर आप वहाँ गए थे आज मेरे ख्याल है किसी तकरीब में, आज आरिफ अलवी साहब सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी लाहौर में थे। सही। और नज़रिया तहरीक पाकिस्तान वर्कर्स ट्रस्ट जो है वो हर साल जो तहरीक पाकिस्तान के कारकुन हैं उनको गोल्ड मेडल देता है। सही। तो 29 साल से ये सिलसिला जारी है और 3 साल से मतवातर सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी वो तशरीफ़ लाते हैं और अपने दस्ते मुबारक से वो एजाज़ात देते हैं। अच्छा। तो आज भी वो तशरीफ़ लाए। अब हमारे सीनियर वाइस प्रेसिडेंट है फारूक अल्ताफ़ साहब, प्रेसिडेंट तो जस्टिस महबूब साहब हैं, महबूब अहमद साहब, मगर वो बीमार हैं। सही। फिर सेनेटर मुशाहिद हुसैन साहब भी थे और दूसरे दोस्त भी थे। तो तहरीक पाकिस्तान के चंद मुंतखब कारकुनों को गोल्ड मेडल दिए गए। अच्छा। अब 3-4 हजरात तो खुद मौजूद थे। ज़ाहिर उम्र अल्ताफ़ हसन कुरैशी साहब भी थे, हमारे उर्दू डाइजेस्ट के चीफ एडिटर। सही। और वो भी उस वक्त यानी स्कूल में होंगे मेरे ख्याल, लेकिन बहरहाल पुरजोश थे तहरीक पाकिस्तान में। सही। और बाज़ दूसरे असहाब भी मौजूद थे, लेकिन 2-3 हजरात ऐसे थे जो खुद मौजूद थे। अच्छा। किसी का बेटा था, ज़ाहिर हम किसी का पोता था, उनके किसी की बिहाफ पोती पे। थी। जस्टिस अबादत यार खान, उनका मेडल जो है उसको वसूल करने के लिए उनकी पोती आई थी आयरलैंड से। अच्छा। और हया है उसका नाम। सही। और वहाँ वो अपना एक NGO भी इसी नाम से चलाती है, गज़ा में भी काम कर रही है। दूसरी जगह बड़े उसकी बच्ची के बड़े कारनामे बयान कर रहे थे उनके वालिद साहब। सही। और हमारे साहबजादा महमूद अहमद खान साहब ऑफ बस्ती शरीफ, उनके वो भी अल्लाह को प्यारे हो गए। उनके भाई थे साहबजादा मसूद अहमद खान, वो भी बीमार हैं, व्हील चेयर पे बैठ के आए। अच्छा। और एक बड़ी एक पुरवकार तकरीब थी और दिलों को छू लेने वाली। अच्छा। आरिफ अली साहब कुछ बोले भी, खिताब कोई? उन्होंने खिताब भी किया। अच्छा। मुशाहिद हसन सैयद साहब ने भी गुफ्तगू की, उन्होंने भी की। सही। फारूक अल्ताफ़ साहब ने भी, सदर साहब ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की। और गुफ्तगू तो बड़ी अच्छी करते, पढ़े लिखे शख्स हैं, बहुत साहब मुताला। मेरा ख्याल उन चंद लोगों में से, सियासतदानों में से जो किताबें पढ़ते रहते हैं। तो एक बात उन्होंने ये कही कि भाई पाकिस्तान जो है ना, ये तो बनाया गया था ना एक जो निशात सानिया के लिए, इस्लामी इख्तार जो है और रवायात उनकी अहया के लिए। बिल्कुल। और लेकिन फिर जो कुछ हुआ यहाँ, हमारे जो कारकुन थे तहरीक पाकिस्तान के, उनको तो याद करते हैं, उनका शुक्रिया अदा करते हैं, मगर अपने आप से भी तो सवाल करना चाहिए ना, हमने क्या किया। तो फिर उन्होंने वही बात की, इत्तेहाद, तंजीम, यकीन मुहक्कम, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, और फिर पूरे आलम इस्लाम का जिक्र किया, गज़ा का जिक्र भी किया। और एक बात उन्होंने बड़ी दिलचस्प कही कि अगर इंसान जो है ना, इंसान, उसकी कीमत जो है यकसा मुकर्रर कर दी जाए पूरी दुनिया में। अच्छा। ये क्या है कि जो गरीब मुल्क का इंसान है उसका खून अर्जा है, और जो अमीर मुल्कों के लोग हैं उनके खून महंगे हैं।
اگر خون کی ایک قیمت ہو جائے، ان کی کرنسی بھی مہنگی ہے نا سر، کرنسی بھی مہنگی ہے، خون بھی مہنگا ہے نا، ملینز آف ڈالرز مانگتے ہیں تاوان میں، اور یہاں قتل عام ہو رہا ہے، اب غزہ میں جیسے ہو رہا ہے. انہوں نے کہا ایک تو انصاف مل جائے، دوسرا جو انسانی خون ہے، دیکھیں جیسے ہمارے ہاں جو دیت ہے نا وہ طے ہے نا، بالکل خون تو ہر شخص کا برابر ہے نا، مال جان آبرو. بہرحال اگر ایسا ہو جائے تو ایک نیا عالم قیمت خود ہی لگاتے ہیں، جنم لے سکتا ہے. قیمت بھی تو خود ہی لگاتے ہیں. غزہ کی آپ نے بات کی، وہاں پر ایک یرغمالی کے بدلے، ایک یعنی کہ اسرائیلی یرغمالی کے بدلے اگر آپ 3 رہا کریں گے حماس کے، تو ظاہر ہے وہ قیمت تو خود وہ لگا رہے ہیں. بہرحال یعنی ایک سوچنے کی بات تو ہے نا کہ خون کتنا عرضہ ہے مسلمانوں کا اور مظلوم اور مجبور اقوام کا، اور جو آپ کے ترقی یافتہ، اس میں تو 50-55 آدمی بتا رہے بھائی، وہ دنیا بھر کی جو دولت ہے اس کا بڑا حصہ ان کے پاس ہے. بالکل. تو بہرحال اللہ تعالیٰ میں توفیق دے. ہم تو اب ہم نے اپنے اندر ہی حماس پیدا کر لی ہے، اپنے اندر ہی ہم اسرائیل پیدا کر رہے ہیں، آپس میں لڑ رہے ہیں، اس طرح لڑ رہے ہیں. اب جیسے یہ ججز کا معاملہ، اس میں ظاہر سی بات ہے، اور خاص کر ججز کا معاملہ کیا، تو سیاستدانوں کا معاملہ ہو رہا ہے. نہیں میں بات کر رہا ہوں، سیاستدان لڑ رہے ہیں اس طریقے سے. سر ججز بھی ایک دوسرے کو خط لکھ رہے ہیں، خط لکھنا اور چیز ہے، اعتراض کر رہے ہیں، باتیں تو آ رہی ہیں. اب شوکت صدیقی صاحب ہیں، وہ اپنا مدعا لے کے سپریم کورٹ گئے. نہیں وہ ان کو دیکھیں نا، کیونکہ ان کو ان کے عہدے سے ہٹا دیا گیا تھا سپریم جوڈیشل کونسل میں، جی ایک تقریر کی بنیاد پہ انہوں نے چیلنج کیا، پھر اس کے بعد وہ سپریم کورٹ میں درخواست ڈالی. ان کا کہنا یہ تھا کہ جو ہمارے کون تھے ISI کے سربراہ جنرل فیض حمید، وہ ان کے ملنے آئے تھے اور نواز شریف صاحب کے مقدمے میں ان کو کہا کہ ان کو ضمانت نہیں ہونی چاہیے، اندر رہنے دو، اگر اندر نہ رہے تو پھر تو ہمارا کیا درا پانی پڑ جائے. اس وقت بھی انہوں نے ایک دھواں تقریر کی تھی شوکت عزیز صدیقی صاحب. 21 جولائی. اب وہ سپریم کورٹ میں ان کا مقدمہ ہے اور اپنی برطرفی کے خلاف ہے. اس پہ بات کر لیں. حسنات ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا. اب میں تو اس وقت نہیں سمجھتا تھا، شوکت عزیز صدیقی صاحب کو بڑا احترام ہے مجھے، ان کو چاہیے تھا اسی وقت کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کرتے، جسٹ یہ جو ہمارے جنرل صاحب ہے فیض حمید. اچھا ہاں جی، کیسے ضرورت ہوئی ان کو ان سے بات کرنے کی؟ انہوں نے کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری نہیں کیا، تقریر کی، ان کی مرضی. ملک کا وزیر اعظم کچھ نہیں کر پاتا تو نہیں ایسی کنٹیمپٹ آپ نوٹس جاری ہو سکتا ہے، یہ کیا بات ہے. اور اب بھی آج عدالت نے یہ کہا، چیف جسٹس صاحب فریق بنائے، آپ ان کو فریق بنائے، ان کا نام کاروائی کا ذرا سر بات کر لیں. حسنات ملک صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم حسنات ملک صاحب. جی وعلیکم السلام. ملک صاحب یہ جو مقدمہ ہے ہمارے صدیقی صاحب کا، اب یہ کیا رخ لے گا؟ اب تو فریق بن جائیں گے جنرل فیض حمید صاحب بھی اس میں؟ جی بالکل. شوکت صدیقی صاحب نے آج درخواست جمع کرا دی ہے. انہوں نے صرف جنرل فیض کا نام صرف رسپونڈنٹ کے طور پہ نہیں مینشن کیا اپنی درخواست میں، جنرل باجوہ صاحب کا بھی کیا ہے، ایکس آرمی چیف. ان سے بھی بات ہوئی تھی ان کی؟ جی ان کی درخواست آج جمع ہو گئی ہے. کل سپریم کورٹ اب دیکھیں اس پہ نوٹس کرتی ہے جنرل باجوہ کو اور جنرل فیض کو یا نہیں. اب یہ کل کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی طرف سے یہ بات تھی کہ جن لوگوں پہ الزام ہیں ان کو جو ہے وہ آپ لگا رہے ہیں ان کو پارٹی بنائیں اور ان کو پھر نوٹس دیا جائے گا. تو یہ جنرل باجوہ نے بھی ان سے براہ راست رابطہ کیا تھا، ان کو کیوں فریق بنایا گیا؟ انہیں فریق کیسے بنایا گیا؟ دیکھیں یہ جو شوکت صدیقی صاحب ہیں، ان کے الزامات ہیں کہ جوڈیشل پروسیڈنگ مینیپولیٹ کی کوشش کی اور مجھے سے فیوریبل ریزلٹ چاہتے تھے، اور جنرل فیض نے میرے گھر وزٹ کی. اب جن کے نام جن افیشل کے لیے وہ سارے ریٹائر ہو چکے ہیں، سب کو ریسپونڈنٹ بنایا گیا. اب ان کو نوٹس جائے گا. بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ یہ اب انکوائری جو الزامات ہیں ان سے جواب طلب کیا جائے گا، اور سپریم کورٹ اب دیکھیں کیا ٹینٹیو خود ہی اسیسمنٹ کر کے ججمنٹ دے دے گی یا کوئی دوبارہ انکوائری کے لیے کوئی کمیشن بنایا جائے گا. لیکن یہ پہلی دفعہ اس طرح چیز ہو رہی ہے کہ سپریم کورٹ کے میں ایک سپیریئر جوڈیشری کے جج نے الزام لگائے ہیں کہ جوڈیشل پروسیڈنگ مینیپولیٹ کی گئی ہیں پاناما کیس میں.
ٹھیک. اب اس پہ انکوائری ہونی ہے. اب دیکھنا ہے کہ کیا جو جنرل فیض آئیں گے وہ کیا اپنا موقف رکھیں گے اور جنرل باجوہ کا کیا موقف ہوگا. تو یہ جو پریسیڈنٹ بنے گی یہ ون فار آل ہوگی اور اب دیکھیں اس کا کیا ایفیکٹ ہوتا ہے کیونکہ یہ سارا معاملہ الیکشن سے پہلے بظاہر یہ ہے کہ ان کے جوابات آ جائیں گے. حسنات ملک صاحب آپ کی بڑی نظر بڑی گہری ہے. یہ جو ہمارے عدلیہ کے معاملات ہیں ان پر میری رائے تو یہ تھی کہ صدیقی صاحب کو اسی وقت انہیں کنٹیمپٹ کا نوٹس جاری کر دینا چاہیے تھا. جی بالکل یہ ہوتا ہے یا یہ کہا جاتا ہے کہ آپ اپنے جو سینئر یعنی جو چیف جسٹس تھے آپ کے اسلام آباد ہائی کورٹ ان کو بتانا تھا یا چیف جسٹس آف پاکستان کو بتانا تھا. شوکت صدیقی صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں نے ان کو بتایا یا بتانے کی کوشش کی, وہ موجود نہیں تھے, لیکن وہ اپنا یہ بتا رہے ہیں کہ میں نے سینئر ججز کی کوشش کی, ثاقب نثار صاحب کو ملنے کی کوشش کی, وہ مجھے ملے نہیں. تو یہ ان کا موقف ہے. لیکن وہ تو سامنے آ گئے تھے یہ کہنے کے لیے کہ نہیں جی ایسا کچھ نہیں, ہم ججز پر کوئی دباؤ نہیں ہوتا. کون؟ ثاقب نثار صاحب. نہیں تو وہ تو پھر تو ان کو بھی میرا خیال وہ بھی رسپونڈنٹ بنائے جا سکتے ہیں. جی ابھی ان کی طرح رسپونڈنٹ نہیں بنایا گیا, لیکن ان پہ بھی الزامات ہیں. میرا خیال ہے یہ بات بھی اٹھے گی کہ جن ججز پہ الزامات ہیں ان کو بھی رسپونڈنٹ بنایا جائے. تو ویسے تو وہ شعر سنتے آئے نا بچپن سے, ہم پتہ نہیں مجھے چوڑا بہت یاد رہ گیا ہے کہ ہم نے چاہا تھا کہ حاکم سے کریں گے فریاد, وہ بھی کمبخت تیرا چاہنے والا نکلا. ٹھیک ہے, جو آپ دیکھیں عدلیہ جانے, بہت بہت شکریہ, سپریم کورٹ جانے, اور وہ جسٹس جنرل فیض حمید جانے. لیکن آپ کو لگتا ہے شامی صاحب کہ وہ پیش ہوں گے؟ ایک پریسیڈنٹ اگر بن گیا تو پھر ایک معاملہ تو نہیں ہے نا, پھر تو اور بھی ظاہر ہے جو بھی ہو عدالت کے سامنے کیوں نہیں پیش ہوں گے. اگر پیش نہیں ہوں گے تو یک طرفہ کارروائی ہو سکتی. اچھا, اگر عدالت چاہے ان کو نوٹس دے گی اور سمن جاری کر سکتی ہے, نوٹس دے سکتی ہے, عدالت کے سامنے تو آنا پڑے گا. وہ تو اسلم بیگ صاحب بھی پیش ہوئے تھے, جنرل مرزا اسلم بیگ, وہ بھی جناب جسٹس ذواللہ صاحب کی عدالت میں پیش ہوئے تھے. تو اور پھر وزیر اعظم پاکستان جو ہیں وہ بھی پیش ہوئے, نواز شریف صاحب, بالکل, سجاد علی شاہ صاحب کی عدالت میں. وزراء اعظم تو تقریباً سارے ہی پیش ہوئے. صاحب ان کو تو کنٹیمپٹ کے کارروائی کر کے برخاست کر دیا گیا وزارت عظمیٰ سے. 30 سیکنڈ کی سزا. تو عدلیہ کے سامنے طعن و کرہن جیسے بھی کہیں پیش تو ہونا پڑتا ہے. بالکل, ایگزیکٹلی. اچھا, عدلیہ کی ہم بات ہی کر رہے ہیں تو کل جو ہے نا وہ ایک فیصلہ آیا لاہور ہائی کورٹ کا. تو الیکشن کمیشن نے بیسیکلی آپ کو یاد ہوگا کہ عدلیہ کی طرف سے کہا دیا گیا تھا کہ نہیں جی ہم تو نہیں, انہوں نے ریٹرننگ افسر مقرر کر دیے تھے. بالکل کر دیے تھے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے جو لوگ ہیں 859 حلقوں میں مختلف ڈپٹی کمشنر صاحبان کو اور دوسرے افسران کو بالکل ریٹرننگ آفیسر مقرر کر دیا تھا. بالکل. اب اس پر پی ٹی آئی جو ہے وہ درخواست لے کے چلی گئی ہائی کورٹ, اور ہائی کورٹ میں نجوی صاحب, جسٹس نجوی صاحب نے باقر نجوی صاحب حکم کو, باقر نجوی صاحب نے اس کو کالعدم قرار دے دیا. اب اشفاق صاحب ہیں ہمارے ساتھ, بالکل ہم لے لیتے ہیں ان کو لائن پہ, لیکن اس میں اب ایک کچھ خدشات پہلے آ رہے ہیں لائن پہ ہمارے ساتھ, ابھی آ جاتے ہیں اشفاق صاحب تاکہ ان سے ہم ڈیٹیل بھی لے لیں کیونکہ ظاہر ہے انہوں نے رپورٹ بھی کیا ہے. اشفاق آ گئے ہیں جی لائن پہ. اشفاق صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. آپ یہ بتائیں کہ جو نجفی صاحب نے جو الیکشن کمیشن کا یہ حکم کالعدم قرار دے دیا کہ جس میں انتظامیہ کے ذمہ داروں کو ریٹرننگ افسر بنایا گیا تھا, تو اس کی بنیاد کیا انہوں نے بتائی, وجہ کیا ہے اس کی, کیا کوئی لیگل بیس کیا ہے اس کی؟ اچھا شامی صاحب بہت شکریہ. سب سے پہلے تو یہ جو فیصلہ ہوا ہے یہ انہوں نے سیٹ اسائیڈ نہیں کیا, یعنی کالعدم نہیں کیا, یہ معطل کیا ہے نوٹیفکیشن الیکشن کمیشن کا ابتدائی سماعت کے بعد. عملاً تو وہی ہو گیا نا کہ لاہور ہائی کورٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے وکیل نے ابو سلمان خان نیازی کی وساطت سے ایک درخواست دائر کی, اور بنیادی اس میں نقطہ یہ تھا کہ ٹھیک ہے الیکشن کمیشن ایگزیکٹو کے ذریعے بھی الیکشن کروا سکتا ہے, لیکن یہاں پر ایگزیکٹو کے یعنی سرکاری افسران کی صورتحال یہ ہے کہ گزشتہ 1 سال ہونے والا ہے نگران حکومت کو, اور یہ 1 سال کے عرصے سے یہ افسران تعینات ہیں اور انہوں نے بے شمار
तहरीक इंसाफ के चेयरमैन, साबिक चेयरमैन और उनकी जो क़यादत थी मरकजी, उनके खिलाफ कार्रवाइयां की, उनके एमपीओ के नोटिफिकेशन जारी किए। एक मिसाल उन्होंने दी कि डीसी लाहौर राफे हैदर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर लगाया गया। तो दर्जनों तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं जिनके खिलाफ इन्होंने कार्रवाई की। तो इस तरह से इनकी जानबदारी पहले से ही जाहिर हो चुकी है, ये गैर जानिबदार नहीं रहे और इसी बुनियाद पर ये जो एग्जेक्टिव है इनका जो नोटिफिकेशन है इसको कलअदम करार दिया जाए। साथ एक और ग्राउंड भी इन्होंने ली। उन्होंने कहा कि इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को एक खत लिखा था जिसमें उन्होंने जुडिशल अफसरान की खिदमात मांगी थी। पहला हाथ जब पहले इलेक्शन का शेड्यूल हुआ था उस वक्त तो लाहौर हाई कोर्ट ने इनकार कर दिया, लेकिन दोबारा जब शेड्यूल आया, दोबारा जब इलेक्शन का ऐलान हुआ, तो दोबारा जब इलेक्शन कमीशन ने खत लिखा तो उस वक्त चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने उस खत को डिक्लाइन नहीं किया, बल्कि लाहौर हाई कोर्ट ने इस हवाले से इलेक्शन कमीशन से कहा था कि आप हमें शेड्यूल दे दें, उसके बाद हम फैसला करेंगे। तो इलेक्शन कमीशन ने चीफ जस्टिस यानी लाहौर हाई कोर्ट को शेड्यूल नहीं दिया, तारीख नहीं बताई और डायरेक्ट बराह रास्त एग्जेक्टिव की खिदमात हासिल कर ली, जो कि साफ और शफाफ इलेक्शन पर सवालिया निशान है। मगर ये बताएं, इलेक्शन कमीशन के वकील अदालत में पेश हुए और मुकम्मल रिकॉर्ड उन्होंने पेश किया तो उन्होंने कहा कि इनकी दरख्वास्त नाकाबिले समाअत है और इस हवाले से जो ये बात कर रहे हैं कि एग्जेक्टिव इलेक्शन साफ और शफाफ नहीं करवाएंगे, तो इस तरह की सूरत हाल 2018 में भी थी, तब भी इलेक्शन कमीशन ने अपनी जिम्मेदारियां पूरी की। अलबत्ता इन तमाम दलाइल सुनने के बाद कोर्ट में ही जस्टिस अली बाकर नजफी ने ये रिमार्क्स दिए और इलेक्शन कमीशन से इस्तफसार किया कि एक बड़ी सियासी जमात के लीडर को बंद करके उनकी क़यादत को जेलों में डालकर किस तरह साफ और शफाफ इलेक्शन करवा सकते हैं। गरीब कौम का अरबों रुपया आप इलेक्शन पे लगा देंगे, लेकिन अगर कोई इनको तस्लीम ना करे तो ये वक्त और पैसे का ज़िया होगा। इन ऑब्जर्वेशन को उन्होंने अपने ऑर्डर का हिस्सा बनाया और तकरीबन 3 घंटे से ज्यादा वक्त तक जस्टिस अली बाकर नजफी ने समाअत की और फिर जस्टिस अली बाकर नजफी ने फैसला महफूज किया और कहा कि वो शॉर्ट ऑर्डर आज ही जारी करेंगे। तो रात 11:45 पर लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजफी ने तहरीरी फैसला जारी किया और उन्होंने इलेक्शन कमीशन का वो नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया जिसके तहत एग्जेक्टिव यानी सरकारी अफसरान के जरिए इंतखाबात करवाने के अहकामात जारी किए गए थे। साथ ही साथ जस्टिस अली बाकर नजफी ने तहरीरी हुक्म में ये भी लिखा कि क्योंकि ये एक अहम नौयत का मामला है और इस मामले पर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी लार्जर बेंच तश्कील दें ताकि इस हवाले से जो कानूनी और आईनी नुकात हैं उस पर फैसला किया जा सके और उस हवाले से फैसला आना भी चाहिए। तो फाइल जो थी वो लार्जर बेंच के लिए चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट को भिजवा दी गई है। क्योंकि आज चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की मीटिंग थी तो वो इस्लामाबाद में मौजूद थे। गालिबन कल इस हवाले से लार्जर बेंच तश्कील जाने का इम्कान है। अच्छा, अब ये मुस्लिम लीग नून ने तो पीटीआई पर इल्ज़ाम लगा दिया कि वो इलेक्शन मुलतवी कराना चाहती है, जबकि पीटीआई के जो वकला हैं अली जफर साहब और दूसरे वो जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे कि हम बिल्कुल इलेक्शन मुलतवी नहीं कराना चाहते। लेकिन एक बात बताएं, 2018 में जब इंतखाब जो है वो भी इंतज़ामी अफसरों ने कराया था और जब जुडिशरी ये कहे कि हम अपने अफसर नहीं दे सकते तो फिर मरीख से तो लेके नहीं आएंगे आप लोग। ऑप्शंस क्या हैं फिर? और अगर डिप्टी कमिश्नर किसी को नोटिस जारी करते हैं, एमपीओ के तहत कोई कार्रवाई करते हैं, तो इसका मतलब ये थोड़ी होगा कि वो जानबदार हो गए हैं, अब उनकी बात सुनी नहीं जाएगी। तो ये शामी साहब, इसमें 2 अहम नुकात हैं। जो 2018 वाली सिचुएशन थी वो और मौजूदा सूरत हाल थोड़ी सी डिफरेंट इसलिए है कि तब 2018 में निगरान हुकूमत सिर्फ 3 माह के लिए आई थी और 3 माह के अंदर अंदर इंतखाबात करवा दिए गए थे और वहां पर जो निगरान तैनात हुए थे उन्होंने सिर्फ अपनी आईनी जिम्मेदारियां निभाई थी। अब चूंकि ये प्रोसेस एक्सटेंड हो चुका है और 1 साल होने वाला है, ये ग्राउंड ली है तहरीक इंसाफ ने कि इन तमाम अफसरान को तैनात हुए 1 साल का वक्त होने वाला है और ये अब निगरान नहीं रहे। ये बिल्कुल इन्होंने कार्रवाइयां की हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ। और सेकेंडली
چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ نے ایک نقطہ اہم یہ تھا کہ الیکشن کمیشن کی درخواست کو ڈکلائن نہیں کیا، جوڈیشل افسران کی خدمات دینے سے انکار نہیں کیا، بلکہ چیف جسٹس نے الیکشن کمیشن کی درخواست پہ یہ ان سے پوچھا تھا کہ ہمیں یہ بتایا جائے کہ آپ شیڈول کب جاری کر رہے ہیں، آپ ہمیں الیکشن کا شیڈول بتائیں، ہم پھر آپ کو بتائیں گے کہ جوڈیشل افسران کی خدمات دینی ہے یا نہیں دینی۔ تو یہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کا رپلائی تھا، اس کے بعد الیکشن کمیشن نے چیف جسٹس کو جواب دینا تھا، وہ بھی جواب نہیں دیا۔ یہ گراؤنڈ بھی لی تحریک انصاف نے اور یہ کہا کہ چیف جسٹس کا کوئی فیصلہ کیے بغیر انہوں نے ڈائریکٹ ایگزیکٹو کی خدمات حاصل کر لی، اور ایگزیکٹو گزشتہ 1 سال سے تعینات ہیں۔ اس بات پر انہوں نے یہ نقطہ اٹھایا اور اس پر پھر جسٹس علی باقر نجفی نے اتفاق کیا اور وہ نوٹیفکیشن معطل کیا۔ نہیں، پھر تو بات یہ ہے کہ اگر یہ نئے افسر مقرر ہوں فرض کریں تو وہ بھی نگران حکومت ہی مقرر کرے گی، پھر آپ کہیں جی نئے افسر بھی نگران حکومت نے مقرر کر دیے ہیں، تو کوئی بات کہیں تو رکنی چاہیے نا۔ شامی صاحب، ایک چیز کا فیصلہ ہوگا، ایک تو یہ فیصلہ ہوگا کہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو درخواست دی گئی ہے وہ ابھی تک پینڈنگ ہے۔ عدالتی افسر عدلیہ نے دینے ہیں یا نہیں دینے؟ اگر دے گی تو پھر معاملہ اور ہے، نہیں دے گی تو پھر معاملہ اور ہے۔ اور اشفاق یہ بھی، اور یہ بتائیں یہ نجفی صاحب کو یہ جو لیول پلینگ فیلڈ کی خبر یعنی فکر پڑ گئی ہے، تو یہ تو ان کے پاس جو مقدمہ آئے گا اس میں فیصلہ کریں، لیول پلینگ فیلڈ مہیا ہو جائے گی، باقی تو مقدمے دوسری عدالتوں میں ہیں۔ بالکل شامی صاحب، جو نکات اٹھائے گئے تحریک انصاف کی جانب سے، جو انہوں نے ریکارڈ پیش کیا، اس تمام ریکارڈ کو مد نظر رکھتے ہوئے جسٹس علی باقر نجفی کا بنیادی طور پر نقطہ یہ تھا کہ یہ غریب قوم کا پیسہ ہے، اربوں روپیہ الیکشن پہ لگنا ہے، اور الیکشن صاف اور شفاف نہ ہوئے تو اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ تو اس کے لیے ضروری ہے، جو دیکھیں یہ ایک اہم نقطہ تھا کہ جب چیف جسٹس نے یہ فیصلہ ہی نہیں کیا دینے ہیں یا تو نہیں دینے، تو اگر تو انہوں نے انکار کیا تو پھر اگر انہوں نے ایگزیکٹو سے لیے پھر اور بات تھی۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے کیا جواب دیا اس کا؟ انہوں نے ان کی درخواست کو پینڈنگ رکھا۔ الیکشن جیسے مقدمے کی تاریخ آپ آفس میں ہوتی ہے، بھیج دیتے ہیں، وہ التوا میں پڑ جاتی ہے، تو وکیل کا کیا کہنا تھا؟ الیکشن کمیشن کے وکیل کا کیا موقف تھا؟ شامی صاحب، الیکشن کمیشن کے وکیل نے اس درخواست کو ناقابل سماعت قرار دیا۔ الیکشن کمیشن کے وکیل نے ماضی کی مثالیں دی، انہوں نے کہا کہ سال 2013 میں بھی ایک سیاسی جماعت کے ساتھ ایسا ہوا، 2018 میں بھی ایک اور سیاسی جماعت کے ساتھ اس طرح کا ہی رویہ تھا، لیکن اس کے باوجود الیکشن کمیشن نے اپنی ذمہ داریاں پوری کی۔ الیکشن کمیشن نے اس نقطے کا کیا جواب دیا کہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ والا جو نقطہ تھا اس پر الیکشن کمیشن نے کہا کہ چونکہ وہ درخواست پینڈنگ تھی تو ہم نے اس حوالے سے جو شیڈول تھا وہ یہ قانون اور آئین نہیں کہتا کہ ہم شیڈول یعنی خدمات پہلے حاصل کریں، پہلے شیڈول کا بتائیں اور پھر خدمات حاصل کریں۔ ہمارا شیڈول متصر ہو رہا تھا کہ ہمیں محسوس ہوا ہے کہ جوڈیشل افسران کی خدمات ہمیں نہیں دیں گے، اس بنیاد پر ہم نے شیڈول جاری کر دیا۔ خدمات لی۔ الیکشن کمیشن کا نقطہ یہ تھا لائن کٹ گئی۔ الیکشن کمیشن نے کہا کہ ہم انتظار نہیں کر سکتے، ہم اپنا شیڈول جاری کر رہے ہیں۔ ساتھ ہیں سر میں یہ پوچھ لوں گا، وقت ضائع نہیں کرتے، لائن کٹ گئی۔ ایک اپڈیٹ آ گئی ہے اور وہ یہ کہ الیکشن کمیشن نے کہا ہے کہ جی ہم سپریم کورٹ سے رجوع کریں گے اس پہ۔ چلیے اچھی بات ہے، سپریم کورٹ سے پاس جائیں یا وہ انٹرا کورٹ اپیل بھی ہو سکتی ہے، لیکن بنیادی بات یہ ہے کہ جب انڈیا میں جب الیکشن کا اعلان ہو جاتا ہے، شیڈول آ جاتا ہے، اس کے بعد عدالتیں الیکشن کمیشن کے کام میں مداخلت نہیں کرتی، اور وہاں تو نگران سیٹ اپ بھی نہیں، نگران تو ہوتا نہیں، وہ تو اور ہمارے ہاں تو ہوتا ہے نا، مگر وہاں تو حکومت جو موجود ہوتی ہے وہی الیکشن کراتی ہے، پوری دنیا میں کراتی ہے۔ بالکل یہ تجربہ جو ہے بنگلہ دیش میں ہوا یا پاکستان میں ہوا، بنگلہ دیش نے بھی ختم کر دیا۔ بہرحال اب مسئلہ یہ ہے کہ سپریم کورٹ کو اس بارے میں بھی ہدایت دینی چاہیے کہ عدالتیں الیکشن کمیشن کے کام میں بیجا مداخلت نہ کریں اور اسے چلنے دیں۔ اگر آپ سر لیکن کوئی درخواست لے کر جائے گا تو عدالت کا کام تو سننا ہے نا، عدالت کا کام سننا، جبھی تو پی ٹی آئی پہ الزام لگ رہا ہے کہ جی آپ الیکشن کو تاخیر کا شکار کرنے کی سازش کر رہے ہیں۔ جب الیکشن کا شیڈول آ جائے
پھر آپ اس پہ ریٹیں جاری کریں، شیڈول متاثر ہو، الیکشن ملتوی ہونے کا خدشہ ہو، ایسا نہیں ہوتا، یہ سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ اب الیکشن آج کل میں آنا ہے، الیکشن کمیشن نے کرانا ہے۔ الیکشن کمیشن ایک آئینی ادارہ ہے، وہ کسی ہائی کورٹ کے ماتحت نہیں ہے، آئینی ادارہ ہے، خود مختار، اس کو اس کا کام کرنے دیا جائے۔ یہ سپریم کورٹ جو ہے اس کو اس کا نوٹس لینا چاہیے۔ اب دیکھیں الیکشن کمیشن جائے گا، پھر دیکھیں کہ کیا ہوگا۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ جو باتیں کی جا رہی تھیں مختلف سیاسی جماعتوں کی طرف سے، تو تاثر ان کی طرف سے مل رہا تھا کہ شاید ان پر الزام رہتا ہے وہ انتخاب میں تاخیر چاہتی ہیں، اب پی ٹی آئی پہ جو ہے وہ سارا پریشر ڈال رہے ہیں۔ تو الزام تراشی ہے نا، وہ ایک پی ٹی آئی ان پہ کر لے، وہ ان پہ کر لیں، صحیح، ہم اس میں کیا پڑھیں۔ ٹھیک ہے، ہم ایک بریک لے لیتے ہیں شخص، بریک کے بعد واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک جی۔ نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ ملزمان جو ہیں وہ عدالتوں میں پیش ہوتے ہیں، لیکن دلچسپ صورتحال یہ ہے کہ جو سابق چیئرمین ہیں پی ٹی آئی کے، وہ کیونکہ اڈیالہ جیل میں ہیں تو وہاں پر ہی جو مختلف کیسز ہیں ان کی سماعتیں ہو رہی ہیں۔ شامی صاحب، اڈیالہ جیل میں سائفر کیس کی جو ہے وہ سماعت ہوئی اور اس میں فرد جرم کل عائد کر دی گئی۔ شاہ محمود قریشی صاحب کے جو وکیل ہیں بخاری صاحب، انہوں نے تھوڑا اعتراض کیا تھا کہ جی انہیں میڈیا سے پتہ چلا کہ فرد جرم لگ گئی ہے، وہ اس وقت موجود نہیں تھے جب پڑھ کر سنائی گئی، باقاعدہ پڑھ کر سنائی گئی اور اس میں چارج شیٹ جو ہے وہ کر دیا گیا ہے دونوں کو۔ اس میں یہ کہا گیا کہ جی آپ نے سائفر لہرایا، اس کو آپ نے جو ہے وہ یعنی کہ ملک کی سلامتی کے خلاف اس کو استعمال کیا، چارجز جو ہیں وہ ان کے اوپر فریم کر دیے گئے ہیں۔ لیکن ایک دلچسپ بات کہ اب جو سماعت ہوگی نا کل سے، وہ ان کیمرہ ہوگی، ان کیمرہ ہوگی جی، عدالت نے یہ حکم جی دے دیا جی، ایف آئی اے نے کہا تھا کہ ان کیمرہ ہونی چاہیے۔ رضوان عباسی صاحب نے تو ہو سکتا ہے کہ وہ پھر جو عمران خان صاحب ہیں یا شاہ محمود قریشی صاحب ہیں، اور ان کے وکیل ہائی کورٹ چلے جائیں کہ ہائی کورٹ نے تو یہ چاہا تھا نا کہ اوپن ہونا چاہیے ٹرائل، بالکل، اور اوپن ٹرائل ہونا چاہیے، اس میں کیا حرج ہے؟ لیکن سر میں ایسا کوئی راز ہے قومی آفیشل، ایسی کوئی بات ہے تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کورٹ سے کہ ان کے پاس اس کی اشاعت نہ ہو۔ لیکن جو سیکشن 14A ہے نا سیکریٹ ایکٹ کا، آفیشل سیکریٹ ایکٹ 1923 کا، وہ میں ذرا تھوڑا سا پڑھ رہا تھا، دیکھ رہا تھا، تو اس میں یہ لکھا ہے کہ ریاست کی سلامتی کے لیے کارروائی ان کیمرہ ہو سکتی ہے، ضروری نہیں کہ دکھائی جائے۔ لیکن آپ نے خود ہی کہا کب کا ہے یہ، کون سی تاریخ ہے اس پہ؟ یہ آفیشل سیکریٹ ایکٹ کب کا ہے؟ 1923 کا۔ 1923 میں کس کی حکومت تھی یہاں؟ کس کی حکومت تھی بتائیں نا سر، ایکٹ تو ہے نا، لیکن کس کی تھی؟ پاکستان کہاں تھا سر؟ نہیں، 1923 میں کس کی حکومت تھی؟ برطانیہ کی تھی نا، ہم غلام تھے نا، بالکل۔ تو یہ برطانوی حکومت کا قانون ہے نا 1923 کا، جس کو آپ کوٹ کر رہے ہیں، تو ہم آزاد وہیں کے وہیں ہیں ہم۔ اب یہ باتیں اس وقت کے مسائل اور تھے، اب کیا چھپانا ہے لوگوں سے؟ بھئی آپ مقدمہ چلائیں، کھلی عدالت میں چلائیں، لوگوں کو معلوم ہو الزام کیا ہے، جواب کیا ہے، اس میں کیا مذائقہ ہے؟ بس یہ ہے کہ فیصلہ جو ہے اس کے بارے میں وہ پبلک میں سنایا وہ تو عدالت میں جو فیصلہ ہوگا سو ہوگا۔ کل تو یہ بھی کنفیوژن رہا کہ فرد جرم عائد ہوئی ہے کہ نہیں ہوئی ہے۔ وہ عمران خان کے جو وکیل تھے سلمان صفدر، وہ تو کہتے فرد جرم عائد ہی نہیں ہوئی، لیکن بعد میں معلوم ہوا کہ عائد ہو گئی ہے۔ پر اب استغاثہ جو ہے وہ اپنے گواہ پیش کرے گا، پھر صفائی والے اپنے پیش کریں گے۔ تو عدالت نے یہ حکم دے رکھا ہے کہ یہ 30 دن کے اندر اس مقدمے کو مکمل کیا جائے، ٹرائل کو۔ بالکل ایگزیکٹ۔ تو اب دیکھیں، ہو سکتا ہے 2-4 دن آگے پیچھے ہو جائے، لیکن برق رفتاری سے کام ہوگا۔ بالکل۔ اچھا، آج نواز شریف صاحب یہ کہتے ہیں خطرناک مقدمہ ہے، بہت سخت سزا، سزا اس میں سزا ہو سکتی ہے، سزا تو سزا ہوتی ہے پر سزا ہو سکتی ہے۔ بات دیکھیں، یہ عدالتی معاملات ہیں، تو خان صاحب کو اپنا مقدمہ جو ہے لڑنا چاہیے پوری محنت کے ساتھ۔ بالکل، وہ لڑ رہے ہیں، اور صرف وہی نہیں لڑ رہے، نواز شریف صاحب بھی جو ہیں وہ اپنا مقدمہ لڑ رہے ہیں، بلکہ مقدمے عوام میں کی عدالت میں ہے نا وہ تو۔ ہاں جی، اب تو آج وہ لے گئے اپنا معاملہ، آج انہوں نے قوم سے خطاب بھی فرمایا۔ بالکل، پہلا قوم سے خطاب تھا ان کا، سن لیں ذرا کیا فرمایا انہوں نے۔ ہاں سنا، سنیے جی۔ اب وہ اپنا مقدمہ نواز شریف عوام کی صاحب یہ عدالت کہہ میں رہے ہیں کہ جب ان کو ووٹ دیا جائے گا تو اس کا مطلب ہے لوگوں نے اپنی خوشحالی کے لیے ووٹ دیا، یعنی اپیل ان کی یہ ہے۔ اب ان کو یہ چاہیے کہ اپنا منشور جو ہے نا
वाज़ेह तौर पर कौम के सामने रखें, बयानियाँ बताएं ना, मसाइब कैसे से छुटकारा कैसे होगा, तरक्की का सफ़र दोबारा कैसे शुरू होगा, पाकिस्तान अपने मामलात पर कैसे काबू पाएगा, अपने कर्ज़ों से कैसे जान छुड़ाएगा, अपनी मईशत को कैसे आगे बढ़ाएगा, कैसे एक्सपोर्ट बढ़ेगी, कैसे ज़राई पैदावार बढ़ेगी, कैसे सनती पैदावार बढ़ेगी, कैसे बिजली सस्ती होगी, ये काम करने का है। तो नवाज शरीफ साहब जो हैं जब अपना मुकदमा लोगों के सामने पेश कर रहे हैं ना, तो ये बताएं ना, ये भी तो बताएं ना कि कैसे ये काम करेंगे। वो मंशूर जो है अपना लेके आए सामने। लेकिन जो गुफ्तगू वो फरमा रहे हैं कि जी महंगाई हुई, ज़ाहिर है रोटी की कीमत और आटे की कीमत कहाँ पहुँच गई, सारी महंगाई हुई, तो वो पिछले 16 माह का उसमें कोई वैसे जिक्र नहीं कर रहे वो। आप 16 माह का जिक्र आप कर लें, चलो आपको इत्मीनान हो जाए। मुखालफिन तो उनके कर रहे हैं ना, वो तो कह मुखालफिन रहे कर रहे हैं ना। 16 माह में तो कुछ नहीं हुआ ना, सारा कुछ जो कुछ हुआ है उससे पहले भी हो चुका था। 16 माह का तो तसलसल है ना उसका, ऐसे ही है। लेकिन सवाल ये कि तो अब इमरान खान साहब जब तकरीर करेंगे तो वो अपने आप को बरीज़-जमा साबित करेंगे। वो सारा मलबा जो है अपने मुखालफों पे डालेंगे। बिल्कुल। तो नवाज शरीफ साहब पर डालेंगे, मुस्लिम लीग नून पे डालेंगे, शहबाज शरीफ पर डालेंगे, जरदारी साहब पे डालेंगे, जरदारी साहब सारा मलबा उन पे डाल रहे हैं। तो ये तो अब सियासी बयानिए हैं ना, ये एक दूसरे से टकराते रहेंगे। अभी तो हमारे आसिफ अली जरदारी साहब ये कह रहे हैं कि जो अफगान वोटर्स, अफगान जो हैं बाशिंदे, उनका वोटर्स के तौर पे इंदराज हो गया। बिल्कुल, तहरीक इंसाफ उनको फायदा पहुंचाने के लिए। अब ये बात तो हमने पहली दफा सुनी है। मौलाना ने कहा है, मौलाना ने कह रहे हैं कि जी इसका आप तहकीकात करें। तो तहकीकात कौन करे भाई? आप पे मोहल्लेदार मोहल्ले आपके कारकुन मौजूद हैं गली गली में, वो निशानदेही करें उनकी। जब वोटर्स लिस्टें छपी हैं उनकी निशानदेही करनी चाहिए थी, उस वक्त बताना चाहिए था कि भाई ये वोटर गलत इनका इंदराज हो गया, ये तो हमारे मोहल्ले में नहीं रहते हैं या ये गैर मुल्की हैं। तो अब इस तरह की एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दे देना और माहौल जो है उसमें जो पहले हमारे यहाँ ताफन भरा हुआ है हमारे माहौल में, उसमें मजीद आप और ताफन डाल दें, उससे क्या फ़ायदा है? एक और उसी में इल्ज़ाम उन्होंने ये भी लगाया है कि जी जमायमा खान साहिबा जो है वो ब्लॉगर्स को पैसे दे रही हैं। मतलब ये वही वाली बात है ना कि आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं लेकिन आपके पास सबूत नहीं, क्या है? वो आप सबूत दें ना। जब इल्ज़ाम लगाया तो सबूत दें। वो जमायमा खान के पैसे जो हैं, पैसे तो दुनिया जान से इकट्ठे कर लिए पीटीआई ने, फॉरेन फंडिंग, दुनिया ने चंदा दिया, चंदा लिया। उन्होंने जिस तरीके से मुनज़्ज़म मुहिम चलाई है ना लोगों से पैसे इकट्ठे करने की, दूसरी पार्टियों ने नहीं चलाई उस तरह से। तो उन्होंने तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स में और अरबों रुपए उन्होंने जमा कर लिए। तो ये तो कोई राज तो नहीं है ना। इमरान खान साहब को तो चंदा जमा करना तो आता है ना। बिल्कुल, इसमें चंदे से अस्पताल बनाया, चंदे से यूनिवर्सिटी बनाई, चंदे से अपनी पार्टी की बुनियाद रखी। तो अब ये भाई जमायमा खान ब्लॉगर्स को पैसे दे रही हैं या ब्लॉगर्स को वो ओवरसीज पाकिस्तानी, मैं तो क्या ओवरसीज पाकिस्तानी, अब ओवरसीज पाकिस्तानी जो हैं तो बहुत से ऐसे हैं जो दीवाने हो चुके हैं खान साहब के लिए। बिल्कुल, वो पैसे इकट्ठे करके उन्हें देते हैं, डाई हार्ड फैन है उनके हैं। तो जो लोग उनके लिए, जो मुख्तलिफ पार्टियों के कारकुन होते हैं, सपोर्टर होते हैं, वो उनके लिए चंदे इकट्ठे करते हैं, उनके लिए पैसे देते हैं। बिल्कुल, हमारे यहाँ ये मामला हमने इलेक्शन कमीशन जो है उसको इख्तियार तो दे दिया छान फटक का, लेकिन कोई सीरियसनेस नहीं आई इसमें। लेकिन सर इसमें एक और भी चीज़ है ना, पॉइंट ये है ना कि अगर उन्होंने एक टैक्टिक इस्तेमाल की पीटीआई ने, जैसे ओवरसीज़ पाकिस्तानी थे, मैंने बैरिस्टर अमजद मलिक साहब से ये पूछा था, उन्होंने यही कहा कि जी डाटा इनके पास था, सारा चंदा जो लोग देते थे उनका डाटा था, वहाँ से उन्होंने इस्तेमाल किया और इन लोगों को इसको रेगुलेट करना चाहिए, इसका जायज़ा लेना चाहिए, सही, एक एक पैसे का हिसाब होना चाहिए, कहाँ से आया है, किसने दिया है, किस, और उसकी हद मुकर्रर होनी चाहिए देने की। ठीक, हर पार्टी जो है उसको हिसाब देना चाहिए। बिल्कुल सर, तो ये जब हिसाबात दुरुस्त नहीं होंगे तो फिर पैसे जो हैं वो इधर के उधर होते रहेंगे। हमारा हिसाब भी है वो ब्रेक का है, ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक लेनी है हमने, बस को हिसाब मुकम्मल हो गया, हिसाब मुकम्मल, ब्रेक लेते हैं जी।
پروگرام سے اب تک کے لیے اتنا ہی. ناظرین آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ حافظ.